اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم علامہ شریف پر بات کریں گے کہ علامہ شریف کو ام القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کی ماں، اور یہ دن میں 5 وقت اور بار بار ہر رکعت میں 5 وقت اور کئی بار جو ہے یہ ہر رکعت میں فرض کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی صورت یا آیات جوڑی جاتی ہے، یعنی پورے قرآن کو جہاں سے بھی اسٹڈی کرنا ہو تو علامہ شریف کے مقصد کے تحت کرنا ہے۔ تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ علامہ شریف جو ہے وہ قرآن کے برابر حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ نظریات ہیں، اس پر سسٹم ڈیولپ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نظام قائم کیا تھا تو وہ علامہ شریف کے نظریے پر قائم کیا تھا۔ گویا کہ علامہ شریف جو ہے یہ فنڈامنٹل حیثیت رکھتی ہے کہ اس کی بنیاد پر نظام قائم ہونا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اس میں کیا ایسی خصوصیت ہے، یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ثنا جو ہے وہ خصوصیات ہیں جو کمٹمنٹ نبھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور جو ہے کمٹمنٹ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا جو تصور ہے وہ اہلیت ہے کہ وہ جس کے اندر وہ خصوصیات ہوں گی، یعنی تمام جو ہے اعوذ باللہ کا مطلب مقصد یہ ہے کہ تمام ان اطوار یعنی طور طریقوں سے وہ گریز ہو جائے کہ جن کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، یعنی کوئی غلط کام نہ کرے۔ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، مگر جان بوجھ کر جو ہے وہ غلطی نہ کرے، سرکشی نہ کرے، کیونکہ غلطیوں سے تو انسان سیکھتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ کے تصور کے اعتبار سے کہ رب تعالیٰ کی چاہت کی مطابقت سے اپنے کردار کا تعین کرے۔ دونوں کا مقصد کیا ہوا کہ انسان غلط نہ کرے اور رب تعالیٰ کی چاہت کی مطابقت سے کردار ادا کرے، یعنی 100% پارسا ہو جائے گا۔ اور جو پارسا لوگ ہوتے ہیں، اپنی ذات میں جو پرفیکٹ ہوتے ہیں، وہی کوئی بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کردار جس کی کمٹمنٹ ہم نے علامہ شریف میں کی ہے، اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو ہیں رب تعالیٰ کی، رب العالمین کے لیے ہیں۔ تمام تعریفوں سے مراد، تعریف میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ تعریف اس کی جاتی ہے جس سے حد درجہ محبت ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں تمام تعریفوں سے مراد کہ اس کو سب سے زیادہ پریارٹی دینی ہے، سب سے زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے، یعنی جو ہم یہاں پر ہم کمٹمنٹ کریں۔ کمٹمنٹ کیا ہے کہ ربوبیت والی صفات کے تحت عالمی نظام قائم کرنا ہے۔ رب العالمین یعنی رب والی صفات پر نظام قائم کرنا ہے۔ رب کا مطلب ہے پیدا کرنے سے لے کر تمام حاجتیں پوری کرنے والا، یعنی ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں تمام لوگوں کی حاجتیں پوری کرنی ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اس کے لیے اس کانسیپٹ کے لیے، اس نظریے کے لیے ہی پورا قرآن اس کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا۔ تو اس میں یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس انقلاب کے لیے ہے جو ربوبیت والی صفات کے تحت وہ نظام قائم کرنا چاہتے تھے۔ پوری زندگی، مکی زندگی ہے، جماعت سازی کا دور ہے، پھر مدینہ اسٹیٹ جو قائم ہوئی وہ ایک عملاً ایک ریاست قائم ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ تو انہی کی طرز پر ایک سسٹم قائم کرنا ہے۔ تو جب بھی ایسا سسٹم یعنی ظلم کے خلاف قائم ہوا، کیونکہ ربوبیت والی صفات کے تحت نظام تبھی قائم ہوگا کہ جب ظلم کا نظام ٹوٹے گا۔ ظلم کے ہوتے ہوئے تو عدل قائم نہیں ہو سکتا، حق کے باطل کے ہوتے ہوئے حق کا غلبہ تو نہیں ہوگا، بلکہ باطل ہی کو توڑنا ہوگا۔ جیسے کلمہ میں ہم اقرار کرتے ہیں، سب سے پہلے لا کیا ہے، سب سے پہلے لا کا مطلب ہے کہ تمام شیطانی قوتوں کا انکار کرنا ہے۔ وہ حق نہیں ہے جس کی باطل مخالفت نہ کرے، اور وہ باطل نہیں جس کی حق مخالفت نہ کرے۔
جب آپ حق کی آواز اٹھاؤ گے اور ربوبیت والی صفات کے تحت نظام قائم کرو گے، ایسا نظام قائم کرو گے کہ جس میں سب کی حاجتیں پوری ہوں، تب آپ پر تکالیف کا آنا ناگزیر ہے۔ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑیں، کیونکہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ یعنی جو ہے ایسا آسان کام نہیں ہوتا، دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ باطل قوتوں کے خلاف جو ہے کردار ادا کرنا۔ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، تو وہی کر سکتا ہے جو اس کمٹمنٹ کو سمجھے اور اس کی مطابقت سے، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اس کی مطابقت سے اپنے کردار کا تعین کرے، ہر وقت جو ہے فکر مند رہے۔ تو اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، یعنی بہت ساری تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے گا جب وہ نظام آپ قائم کرو گے۔ پھر رحیم کی صفت کے تحت رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، جتنی مرضی تکلیفیں آئیں، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہی کیا، ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو برباد کیا ہو۔ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لازمی آپ کا ساتھ دے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ساتھ نہ دے۔ رحیم کی جو صفت ہے وہ ممتا والی ہے، یعنی ماں کی جو صفت جو ہے ممتا والی جو صفت ہوتی ہے، ماں کے اندر جو ہے وہ ممتا والی صفت کے تحت جذبات ہوتے ہیں، اور جذبات جو ہے وہ حال اچھا چاہتی ہے، باپ جو ہے مستقبل اچھا چاہتا ہے۔ یعنی دونوں صفات رب تعالیٰ کہ وہ حال میں بھی آپ کے ساتھ ہے، یعنی تمام تکالیف جو ہوں گی ان میں جو ہے رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ پھر اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، کہ حساب کتاب کا مالک، یعنی نتیجے کا مالک۔ اگر یہ نتیجہ کسی انسان کے ہاتھ میں تصور کیا جائے تو وہ تو خود ضرورت مند ہے اور خواہش مند ہے، وہ لازمی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گڑبڑ کرے گا، لیکن رب تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس ذات باری کے ہاتھ میں نتیجہ ہے کہ جو ناانصافی نہیں کر سکتا، اس کے شان نہیں کہ وہ کچھ جو ہے ایسا کرے، تو نتیجہ اس کے ہاتھ میں۔ جو تصور کرنے کا مقصد ہے کہ ہماری جو محنت ہوگی وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ تصور بھی انسان کو مضبوط کر دیتا ہے کہ نتیجہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے، حساب کتاب کا وہی مالک ہے۔ یعنی رب تعالیٰ سے جب ہم نے کمٹمنٹ کی کہ اس کی صفات کے تحت نظام قائم کرنا ہے جس میں سب کے حقوق کی بحالی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر ہم نے کردار کا تعین کرنا ہے، اور بڑی بڑی مصیبتوں کے بھلے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، رب تعالیٰ کی مدد پر بھی ہمیں بھروسہ ہے، تو اس کے نتیجے پر بھی ہمیں بھروسہ ضروری ہے۔ مدد پر بھروسہ اور نتیجے پر بھروسہ ہمیں اسٹرانگ کر دیتا ہے، ہمارے اندر حوصلہ بلند کر دیتا ہے کہ جو ہے نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے نتیجہ ہمارے یعنی جو محنت ہے وہ ضرور رنگ لائے گی۔ اس کے بعد ہم قدم بڑھاتے ہیں، اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں کا لفظ ہے، کریں گے کا لفظ نہیں ہے، یعنی اس میں صیغہ حال استعمال ہوا ہے، اور عبادت کا مطلب مکمل اطاعت ہے، یعنی فرما بردار بن جانا۔ اطاعت کا مطلب ہے فرما بردار بن جانا، کہ یا اللہ میں نے قدم اٹھا لیا، ابھی تو میری مدد فرما۔ قدم اٹھا لیا، قدم اٹھائیں گے کا لفظ نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں کا لفظ ہے، کریں گے کا لفظ نہیں ہے، یعنی ہم تیرے فرما بردار بن گئے، ابھی تو ہماری مدد فرما۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ قدم ہی نہ اٹھائیں اور رب تعالیٰ سے ہم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہے تو ایسے ہی۔ جب یہ میں آیت کریمہ نماز میں جب میں پڑھتا ہوں، مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے تو قدم ہی نہیں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے میں مدد مانگ رہا ہوں۔ اصل میں یہ ہم تجدید عہد کرتے ہیں، بار بار تجدید عہد کرتے ہیں کہ میں نے قدم اٹھا لیا، ابھی میری مدد فرما، میں نے ابھی قدم اٹھا لیا، ابھی میری مدد فرما، لیکن ہم جو ہے وہ کردار کا تعین ہی نہیں کرتے۔ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر انقلاب برپا کریں گے، ایسا نظام قائم کریں گے جیسے قرآن کی اساس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور ہمیں یہ بھی
رب تعالیٰ پہ کہ مصیبتوں کے بلے پہاڑ ٹوٹ پڑے، رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اسی کے ہاتھ میں نتیجہ ہے. اس سے تو ہمیں حوصلہ مند ہو جانا چاہیے، ہمیں قدم اٹھا لینا چاہیے، پھر اللہ سے ہم مدد ڈیمانڈ کریں. ہم نے تو قدم ہی نہیں اٹھایا ہوتا اور ہم رب تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، یہاں تک جو ہے ہم پہنچے. ابھی میں آگے میں مزید بڑھتا ہوں کہ ہم نے جو قدم اٹھایا، چلو اٹھا لیا اور رب تعالیٰ سے مدد ڈیمانڈ کر لی، اس کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ صحیح راستہ ہو. کیونکہ جو صحیح راستہ وہی ہوتا ہے جو نتیجہ خیز ہو جائے. ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے جی میں صحیح کردار ادا کر رہا ہوں، قوم کو ترقی دوں گا، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، لیکن 75 سال ہو گئے غلامی سے نجات نہیں ہم حاصل کر سکے. قرآن کے متصادم نظام قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا اس کے متصادم نظام ہے، سودی نظام ہے، رشوت کے بغیر رائٹ نہیں ملتے، تنگ دستی پر مجبور ہیں، بھوک اور افلاس بڑھتا جا رہا ہے، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اسٹیٹ نے ہر طرف سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راستہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا راستہ دکھا جو کامیابی والا ہو، جو کامیاب کر دے. پھر آگے اگلے درجے میں یعنی ہم نے جانا، ہم نے کراچی سے حیدرآباد اور ہم ٹٹا والی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو یہ صحیح راستہ تو نہ ہوا. یعنی جو ہم نے طرز عمل ہماری مقتدر نے اپنایا ہے وہ درست نہیں ہے. اگر درست ہوتا تو لازمی کامیابی ہوتی، لازمی ہم غلامی سے نکلتے اور ہم ترقی کی راہ پر چل پڑتے، لیکن ہم تو ترقی کی راہ پر چلے ہی نہیں. محترم سامعین، ہمارا راستہ صحیح نہیں ہے اس کا مطلب. تو رب تعالیٰ سے ہم راستہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جب ہم ڈیمانڈ کوئی چیز کرتے ہیں تو اس پر غور و خوض کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے کہ ہم وہ جو ہے وہ ڈھونڈیں بھی، وہ راستہ جو ہے تلاش بھی کریں. ہم تو اس کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہیں جو جس میں گرل لگی ہوئی ہے اور ہم اس کو شارٹ راستہ سمجھتے ہیں اور عوام کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ جس کو ہم شارٹ راستہ، مختصر راستہ سمجھتے ہیں، دراصل وہ تو راستہ ہے ہی نہیں. راستہ ڈھونڈو کہ وہ کون سا راستہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے مزید رہنمائی فرما دی کہ کن لوگوں کا راستہ؟ انعمت علیہم، کہ انعام والے لوگوں کا راستہ. انعام والے لوگ کون لوگ ہیں؟ انعام یہاں جو ہے قرآنی اصطلاح میں انعام کس کو کہا گیا؟ انعام جو ہے کامیابی کو کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے جو ہے صالح اسٹیٹ قائم کر لی ہے، ان کی تاریخ کو اسٹڈی کرو. جہاں انقلابات آ چکے ہیں کہ اس دور میں تبدیلی کیسے ممکن ہے، کیسے آتی ہے. انبیاء کی تاریخ کو جو ہے وہ اسٹڈی کرو کہ جماعت سازی کی انہوں نے، ایک جماعت کے ذریعے سے تبدیلی لے کے آئے. جماعت کے کرائٹیریے پہ تو یہاں کوئی جماعت نظر نہیں آتی. جماعت کہتے کسے ہیں؟ جماعت ہوتی ہے کہ ان کے اندر وحدت فکری ہو، یعنی ان کا ایک نظریہ ہو، ایک ڈائریکشن ہو، ان کی وحدت علمی ہو کہ وہ آپس میں علم کے فیض کو بانٹیں، جو لیڈر کی سوچ ہو وہی اسی پر سب کی ہو. وحدت عملی ہو، یعنی وہاں شورائی ماحول ہو، شورا ہو، ون مین شو نہ ہو. کیونکہ ایک شخصیت تو پتہ نہیں وہ کہاں جا کے پھینکے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہاں اجتماعی ماحول بنایا جائے. وحدت عملی ہو، علمی اشتراک ہو، مالی اشتراک ہو اور ایک مرکز کے تحت ہوں. یعنی کوئی لیڈر کہاں جا کے کچھ باتیں کرے، کوئی جا کے کہاں باتیں کرے، اور ان کی جماعت کو پتہ ہی نہیں ہو کہ آگے ہماری پالیسی کیا ہوگی، جماعت کا جو ہے وہ نصب العین کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ انعام والے جو لوگ ہیں ان کا راستہ جو ہے ڈھونڈنا ہے کہ انبیاء نے کیا کیا. انبیاء نے جماعت سازی کی، جماعت کے ذریعے سے تبدیلی لائے، عوامی جمگٹھے کے ذریعے نہیں لائے. عوامی جمگٹھے سے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لیڈر ہے کہیں بھی جا کے وہ میدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو کھلے میدان میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور عوام کو بند گلی میں چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ پریکٹس ہو رہی ہے شروع سے لے کر آج تک.
یہ 70-75 سال ہو گئی یہ پریکٹس ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. تو اس کے بعد جو ہے مغضوب علیہ، یعنی مغضوب علیہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ غضب کہا جاتا ہے غصے کو، کہ رب تعالیٰ کا غصہ کس پر ہوتا ہے؟ غصہ عام طور پر کس پر ہوتا ہے؟ یعنی انسانوں میں اگر ہم کسی پر غصہ کریں تو کس بات پر ہم غصہ کرتے ہیں؟ غلطی پر؟ نہیں، غلطی پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ غلطی سے تو انسان نے سیکھا ہے اور ترقی کی ہے. اگر غلطیاں نہ کرتا تو اس لیول پر ترقی نہ کر پاتا. اور رب تعالیٰ جب غلطی کو تو درگزر کرنے کا خود حکم دیتا ہے، جب وہ خود حکم دے رہا ہے تو درگزر کرنے کا، تو وہ خود بھی تو درگزر کرتا ہوگا. اصل میں یہاں غلطی وہ غلطی جو جان بوجھ کر کی جائے، جسے سرکشی کہا جاتا ہے، جو مفادات کے تحت کی جائے، کہ ان کو معلوم ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ ہم سودی نظام کو ہم نے مسلط کیا ہوا اور اس کو ہم سارے نظام کو چلا رہے ہیں، معلوم ہے اس کو کہ یہ قارونیت ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آتی ہے. قرآن کریم میں ہے کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، کہ دولت چند کی گردش چند ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے. قرآن کا معاشق تادی نظریہ ہے. مگر یہاں پر جو ہے ان کو معلوم ہے، بلکہ وہ اپنے پیٹ بھرتے ہیں، مفادات جوڑتے ہیں، قوم کی خدمت کا نام لے کر ووٹ حاصل کر کے اور اپنے مفادات وہاں جوڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات جوڑتے ہیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. لیکن جو ہے کیا ہے کہ وہ سرکش ہیں. سرکشی پر غصہ آتا ہے. یعنی ہماری مقتدرہ، ہماری لیڈرشپ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جھانسا دیتے ہیں ترقی کا اور ترقی کی طرف جانے نہیں دیتے، اپنے مفادات جوڑتے ہیں ہر اپنے پالیسیز کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد ہے پھر ضالین، یعنی گمراہ. گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی عوام، جن کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے کوئی ترقی نہیں دے رہے، پھر بھی ان کی دم نہیں چھوڑتے. یا اللہ ان سے بچا، ہمیں جاہل عوام سے بچا، جو 28 کروڑ کے قریب عوام ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، اور چند لاکھ لوگ جو ہیں یا بلکہ چند ہزار لوگ جو ہیں ان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور انہی کی وہ دم نہیں چھوڑتے. وہ حق کا راستہ ان کو دکھایا بھی جائے تو وہ اس کی طرف نہیں بڑھتے. وہ کہتے ہیں یہ لمبا ہے، یہ پروسیجر نہیں ہے، بڑا لمبا ہو جائے گا، بہت اچھا ہو، ہمیں تو شارٹ راستہ چاہیے. لیکن شارٹ راستہ کون سا ہے؟ جہاں ان کی لیڈرشپ ان کو لے کے کھڑی ہے. یعنی وہ کھڑکی میں کھڑے ہیں، اوپر والی منزل پہ لے کے کھڑے ہیں، کھڑکی میں لے کے کھڑے ہیں کہ یہ راستہ ہے. یعنی یہاں سے جمپ ماریں گے، لیکن کیا وہ راستہ ہے؟ وہ تو راستہ ہی نہیں ہے. ان کو بند گلی میں پہنچا کے چھوڑتے ہیں. یعنی گمراہ ہے. گمراہ کا مطلب ہے گم راہ، یعنی گم ہو جانا، یہ راستہ ان سے گم ہو جانا، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اندھوں کی طرز پر عوام جو ہے اس مقتدرہ کا ساتھ دیتی ہے، اس لیڈرشپ کے پیچھے چلتی ہے، اس کی دم کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں. یا اللہ ان سے چلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمد شریف جو ہے وہ مکمل پروگرام ہے. یعنی ربوبیت والی صفات کے تحت نظام قائم کرنا. پہلی جو آیات ہیں وہ نظریات کے اعتبار سے ہیں، یعنی جو ہم جو وہاں پر خالق کائنات کے ساتھ جو ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، کمٹمنٹ کے حوالے سے ہیں. اور جو درمیان والی آیات ہیں وہ طرز عمل کے اعتبار سے ہیں، کردار کے اعتبار سے ہیں. اور آخری جو آیات ہیں وہ احتیاط کے اعتبار سے ہیں کہ ہم احتیاط کریں. ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. ہم غلط تو نہ کریں، چلیں ہم نہ کریں وہ بہتر ہے. غلط کرنے سے تو بہتر ہے، غلط کرنے سے تو نہ کرنا بہتر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الحمد شریف جو ہے یہ جو اس کو اپنا لیتا ہے، جو اس کو سمجھ لیتا ہے، وہ تو بہت بڑی تبدیلی لانے کا جو یہ سبب بنتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی تبدیلی لے کے آئے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.